اس میں قادر صاحب ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. مثلا 26ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی اپنا ڈیو کریڈٹ لیتی ہے, 27ویں میں بھی ڈیو کریڈٹ آپ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ نے کئی چیزوں کو اپنی مرضی سے اور اپنے جو پرانا ویژن تھا آپ کا چارٹ آف ڈیموکریسی کو اس کے مطابق ڈھالا. اب جو نئی خبریں آ رہی ہیں, میں تو خیر ایک عرصے سے کہہ رہا تھا, اب سینئر اینکرز اور تجزیہ نگار بھی اسلام آباد کے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں. فیصل صاحب جانتے ہیں کہ بہت پہلے سے میں عرض کر رہا تھا کہ 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے اور وہ دیٹ کوڈ بی اے پرابلم فار پیپلز پارٹی. تو اگر 28ویں ترمیم کے جو ابھی تک کے ہم نے خد و خال سنے ہیں, این ایف سی سے لے کے صوبے, بلدیاتی اور دیگر معاملات, وہاں پہ بات آتی ہے یا استثناء ختم کرنے کی بات آتی ہے, تو پھر تو ایک فطری موقع پیدا ہو جائے گا پیپلز پارٹی کا بھی پی ٹی اے کے ساتھ رجوع کرنے کا. دیکھیے بالکل آپ بہت درست کہہ رہے ہو, مجھے بھی حالات اسی طرف لگ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کسی طرح سندھ کی تقسیم پہ ایگری نہیں ہوگی. اس کی وجہ ہے اگر پیپلز پارٹی ایگری ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. صحیح. اور پھر آپ یہ بتاؤ کہ اگر سیاست ختم ہی ہونی ہے تو پھر اسے بہتر ہے حکومت ہی چھوڑ دیں, اس سے پہلے ساری چیزیں چھوڑ دیں. اور دوسری بات یہ کہ جو این ایف سی کا ہے اس میں تو لکھا گیا کہ یہ بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے. وہ کیسے ہوں گے؟ اور بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا تھا آصف علی زرداری صاحب کو. جی آواز کٹی ہے آپ کی قادر صاحب. قادر صاحب آواز کٹی ہے, میں دوبارہ جی بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں. آپ کی آواز کٹی, آپ کی آواز تھوڑی سی کٹی ہے, ذرا دوبارہ سے ریفریش کیجئے گا. بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم پھر حکومت چھوڑ دیں. اچھا دیکھیں, میں تو آپ کو بالکل کلیئر الفاظ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی صوبے کے تقسیم پہ ایگری ہوتی ہے, جو کہ ناممکن سی بات نہیں ہوگی کسی صورت میں, تو اگر ایگری ہوتی ہے تو ہمارا سیاست ختم ہو جائے گا سندھ سے. جب ہمارا سیاست ختم ہونا ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے حکومت اور الیکشن کیا لڑنا ہے؟ بالکل ٹھیک. تو اس سے بہتر ہے کہ پھر ہم سائڈ پہ ہو جائیں. سوال یہ کہ ایسی نوبت کیوں آ رہی ہے, ایسی نوبت کیوں آ رہی کہ جو یہ مصطفیٰ کمال صاحب جو جس طرح بڑھ کے مار رہے, جس طرح یہ دھمکیاں دے رہے, جس طرح چیزیں کر رہے, یہ کیوں کر رہے اور کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ سوال یہ کہ جس تھالی میں آپ کھا رہے ہو اسی میں چیت کر رہے ہو, جن سے سیٹ لی ہے انہی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. جی فیصل صاحب نے آپ کو بڑا دلچسپ لقمہ دیا ہے. فیصل صاحب دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا. قادر بھائی کو تو آپ کو پتہ ہے, قادر بھائی جن سے آپ کی سیٹ لی ہے انہی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. وہ تو فیصل واڈا صاحب نے کہا آپ کو نہیں مل سکتی, اس نے تو پہلے ہی خوشخبری سنا دی 2 مہینے پہلے الیکشن سے. وہ تو میں بار بار کہتا ہوں. سوال یہ ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے. اور پھر میں ایک چیز اور بتا دوں مسلم لیگ نون کے بارے میں, اگر یہ اسی چیز, اور ویسے میں آپ کو بتاؤں, آپ کو پیپلز پارٹی کے 74 ایم این اے ہیں, 26 سینیٹر ہیں, یہ تو ویسے ہمارے بغیر پاس بھی نہیں ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کی ہم سے زبردستی انگوٹھے لگائے, جیسے نہیں اسپتال میں کوئی بیہوشی میں کسی نے باپ کے انگوٹھے لگائے اپنے کاغذات کے لیے, تو پھر اسی طرح یہ تو آپ کسی باہر بیٹھے یوٹیوبر کا حوالہ دے رہے ہیں سر, تب انگوٹھے لگے. یہ آپ باہر بیٹھے کسی یوٹیوبر کا حوالہ دے رہے ہیں شاید. جی بالکل اسی کے حوالہ دے رہا ہوں جس نے مردہ باپ کے انگوٹھے لگوائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ویسے میں آپ کو اور ناظرین کو یہ بتا دوں کہ وہ جو باہر بیٹھے یوٹیوب کا ایک ٹولہ تھا نا امریکہ والا, وہ بھی آٹ پوٹ گیا ہے, ان کا بھی پھڈا ہو چکا ہے. فیصل صاحب اس مووی کو بھی دیکھ کے پاپ کارن کھا رہے ہوں گے یقیناً. اچھا فیصل صاحب, یہ جو قادر صاحب جہاں تک پہنچے ہیں یہ تو بڑا دلچسپ نقطہ ہے. فیصل چوہدری صاحب, یہ تو پی ٹی آئی کو اس نقطے کے اوپر نظر رکھنی چاہیے, ایک پولیٹیکل منورنگ کو شروع کرنا چاہیے نوئنگلی کہ 28th امینڈمنٹ کا پلان ہے کیا. اور جو بات قادر صاحب بتا رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کی صورت میں, تو ویئر از دی پی ٹی آئی لیڈرشپ؟ پولیٹیکل منورنگ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپرچونٹی کو دیکھتے ہیں کہ کس جانب کہاں وے ان کرنا ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو ہے کوئی نہیں نا جی, وہ تو غیر سیاسی لوگ ہیں. دیکھیں نا, انہوں نے اپوزیشن کی جو جی یہ 27ویں ترمیم کے خلاف ووٹ ڈالتے, آپ وہاں پہ آپ کھڑے ہوتے, وہاں پہ آپ کوئی مطلب معاملات کرتے, پھر تو مطلب ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا جی, مختلف اپوزیشن کرتے, وہ بھی انہوں نے نہیں کی. اب قادر مندوخیل صاحب نے بڑی انقلابی باتیں کی ہیں, بڑی جہادی باتیں کی ہیں. پوچھ لیں زرداری صاحب کو کہ انہوں نے یہ جاگ لگی ہوئی ہے کہ نہیں, کیونکہ میری اطلاع کے مطابق زرداری صاحب کا جو ہے نا 180 ڈگری ڈیفرنٹ ہے اس سارے معاملے موقف, اور وہ اس پہ نہیں جاتے جس پہ قادر مندوخیل جیسے جو نظریاتی لوگ ہیں, جذباتی لوگ ہیں, سیاسی کارکنان ہیں, ان کی اپنی سیاست ہے, اور اس کے مقابلے میں قادر مندوخیل کی یہ ساری باتیں زیرو ہیں, اور وہ انہوں نے ایسے گلی کدی بھی نہیں جانا.
جس گلی میں جا رہے ہیں نا قادر مندو کھیل, کیونکہ وہ اس میں زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اس گلی دے جٹ برے اور لپھائیاں لیندے پسا, توتیا منموتیا اس گلی نہ جا, اس گلی نہ جا. تو ان کو بڑا پتہ ہے. مجھے کہنے دو. ہاں پلیز قادر صاحب کا مختصر قادر مندو کھیل صاحب جو ہیں وہ قادر صاحب کا تبصرہ لے لینا کر رہے ہیں, ان کا وہ قادر تک ٹھیک ہیں, ہاں پیپل پارٹی نے نہیں یہ کرنا ہے نا کام. چلو جی قادر صاحب آپ کے لاسٹ کمنٹ سر. جی فیصل بھائی کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ جاتی اور سیاسی میں تھوڑا فرق محسوس کر لے. اب آپ جو لوگ جاتی ہے نا, ہمیں اللہ جاد نہ سکھائے, لیکن ایک بات یہ ضرور ہے, جس طرح پیپلز پارٹی نے آئینی عدالت کے حوالے سے صوبوں کو ایک نمائندگی دلائی برابری کا, اسی طرح NFC بھی چاہتی ہے, اسی طرح باقی کیسز میں چاہتے ہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا, اس دن پیپلز پارٹی اپوزیشن میں جائے گی, مرکز کو تو منٹ نہیں لگے گا گرنے میں, پنجاب حکومت بھی نہیں رہی. وہ سوال میں نے اٹھایا جو کل اڈیالہ کے باہر خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا, یہ پیپلز پارٹی زیادہ کسی نے یہ چیزیں شاید نہ بھگتی ہوں, نون لیگ نے بھی اس کو, ان کے اہل خانہ نے, ان کی خواتین نے, سب کچھ یہ دیکھ رکھا ہے. میں ان سے سوال کیا تھا کہ کیا ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھنا, کیا ہم نے دائروں کے سفر میں رہنا ہے, کیا فرماتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جامی صاحب, اب زیادہ دور نہ جائیے. کل کی بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا خواتین میرے ریڈ لائن, تو یہ ریڈ لائن ہے کہ ایک 70-75 سال کی ضعیف خاتون کو لائٹ بن کے گنڈا پولیس کے ذریعے آپ ان کو گھسیٹ کے بالوں سے اور بالیوں سے کھینچ کے اور گاڑی میں ڈال کے اور پھر جا کے ہوٹل میں چھوڑ دینا, یہ ریڈ لائن ہے. کیا یہ بھول گئی ہے کہ ماضی میں PTI کے دور میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھول گئی ہے؟ کیا PTI کے دور میں جو پریال تارپور صاحبہ کو رات 12 بجے اسپتال سے گھسیٹ کے جیل میں ڈالا, یہ ساری چیزیں تو عوام کے سامنے ہے. تو کیا ماضی سے ہم سبق نہیں سیکھتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ آج میں حکمران ہوں, کل اپوزیشن میں بھی جا سکتا ہوں یا جا سکتی ہوں؟ یہ چیزیں ہم نے نہیں سوچنا ہے, اور اس کو چھوڑ کے چاہے حکمرانی میں ہو یا نہ ہو, انسانیت اور خواتین, ہمارے مشرقی معاشرے میں خواتین کا احترام اور عزت جو ہے نا وہ نہیں نظر آتا ہے. ہمارے ہاں وومن پروٹیکشن بل موجود ہے جو عام ملزمان کی بجائے خواتین کو خصوصی رعایت موجود ہے پاکستان کے قانون میں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بس اب وقت کی بات ہے. اور پھر پنجاب پولیس تو ماشاءاللہ, میں سب کی بات نہیں کروں کہ 1-8% اچھی بھی ہوں گی, باقی تو وہ سارا غنڈہ گردی ہے. کیا ماڈل ٹاؤن میں خواتین کے اوپر گولیاں, TLP کی خواتین کے اوپر گولیاں چلا کے چہرے اور سینے پہ حملہ خواتین کو تشدد قتل کر کے شہید نہیں کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں خیر کب تک؟ اور پھر میں یہ بھی سوال اٹھا رہا ہوں, آپ کی میڈیا, دوسری میڈیا, کئی عالمہ بی بی کے خلاف عدالت نے وارنٹ جاری کر دیے اور وہ پیش نہیں ہوئے, وارنٹ ہو گیا, فلانا ہو گیا. پھر جب آپ نے گرفتار کیے تو پھر چھوڑا کیوں؟ صحیح. اگر آپ نے اسی وارنٹ کا سہارا لینا تو پھر چھوڑا کیوں؟ بالکل. تو اس کا مطلب یہ دگلا معیار, یہ دوہرا معیار آپ اپنے لیے کریں. آپ قادر بھائی یہ جب آپ PTI کے دور حکومت کے کچھ واقعات کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے یاد پڑتا ہے اس دور میں PTI کے وزراء کو بھی لگتا تھا کہ بندوبست پکا ہے, صفحہ 1 ہے, 10 سال کی پلاننگ ہوئی پڑی ہے, اس لیے بے خوف جو جی میں آتا تھا وہ کرتے تھے. مجھے لگتا ہے اب بھی شاید اس حکومت کو لگتا ہو کہ صفحہ 1 ہے, بندوبست پکا ہے اور لمبی پلاننگ ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. جنرل فیض کے ساتھ عمران خان صاحب نے جو کیا تو وہ تو 10 سال نہیں, وہ تو تحیات تھا. تحیات اس نے صدر پاکستان بنا تھا اور اگلے نے آرمی چیف بنا تھا. تحیات وہ تو تحیات کی کہانی تھی. اب 10 سال کیا ہوتا ہے اس میں؟